پاتھ فیز کی ایک اور پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. بجٹ آیا اور ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایگریکلچر وڈ بی دا انجن آف گروتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر تو صرف فوڈ تھی، بٹ یہ جب کہا جائے کہ ایگریکلچر وڈ بی این انجن ون آف دا انجن آف دا گروتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آؤٹ آف دا باکس دیکھ رہی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ایگریکلچر میں انکلوڈنگ مارکیٹ اور ان پٹ ساری، اس کے بارے میں بھی کوئی کمپریہنسو اور جامع پروگرام ان کے پاس موجود ہے. ایک دفعہ پھر ہم ڈاکٹر عابد قیوم سلری سے بات کریں گے، اور ایڈوانٹیج یہ ہے ڈاکٹر عابد کا کہ ہی از ون آف دی ممبر ان ایڈوائزری آن ایگریکلچر. ویری وارم ویلکم. بتائیں تھوڑا سا یہ کیا حکومت انجن آف گروتھ ہی فگر سے ہٹ کے کیا ہیں وہ پالیسی انیشیٹو؟ دیکھیں، اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف گندم یا چینی یا خوراک کی نہیں ہے. آپ کی ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو خواہ وہ آپ ٹیکسٹائل کی بات کر لیں، وہ کاٹن پہ ڈپینڈنٹ ہے. آپ مینگوز کی بات کر لیں، آپ کنو کی بات کر لیں، رائس کی بات کر لیں، تو آپ کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹ بیس، وہ سارا ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے. اسی طریقے سے جب ہم رورل اکانومی کی بات کرتے ہیں، رورل امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگین آپ آن فارم امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو فوڈ سیکورٹی ساری آپ اگین اس پہ ایگریکلچر پہ بات کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ اس وقت ایگریکلچر کو ایک فوکس آف اٹینشن بنایا. اور ابھی تک آپ دیکھیں 3 بجٹ آ چکے ہیں، اور تینوں میں ایگریکلچر کے لیے خاطر خواہ رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے. خواہ وہ وفاق کا بجٹ ہے یا سندھ کا بجٹ ہے یا پنجاب کا بجٹ ہے. ایگریکلچر چونکہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، آئیڈیلی اس کو جو پروونشل جو ہیں بجٹس ان میں ایڈریس ہونا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وفاق میں بھی اس پہ کچھ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کے لیے پیسے الوکیٹ ہوئے ہیں. 2-3 پلان ہیں جو کہ اس وقت ایگریکلچر کے چل رہے ہیں. ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے جو کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہے. اگر آپ پنجاب کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس کے لیے کوئکلی یہیں پہ ایک 2-3 چیزیں اس کی بتا دیں. لیکن اس میں سیڈس کی امپرومنٹ کی بات بڑا ضروری ہے، اس میں کی گئی ہے. اس میں آپ کی جو کیٹل بریڈ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انسیمینیشن کی بات کی گئی ہے. اس میں ریسرچ کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، اسپیشلی کاٹن پہ اور باقی کراپس پہ. جو سائلوز اور سٹوریج ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ جو کاشتکار جو ہے وہ آڑتی کے ہاتھوں اس لیے بلیک میل ہوتا ہے کہ جب پیک ہارویسٹنگ سیزن ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کہ سینٹرلائز سٹوریج ہے یا فارمر کو پیسے دیں گے؟ نہیں، یہ ان کا جو پلان ہے اس میں ٹرانسفارمیشن پلان کے مطابق ہر ایریے میں جو بڑے اڈے ہوتے ہیں وہاں پہ سٹوریج جو ہے وہ بنائی جائے. یہاں پہ جا کے کہ کسان اپنی پروڈیوس رکھ لے اور اس کو غلہ منڈی کی طرز پہ، اور اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کرتا ہوا اس پروڈیوس پہ وہ پھر بینک سے لون جو ہے وہ لے سکے. تو ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے اس کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے. جو زرعی ترقیاتی بینک ہے ZTBL، اس کو ریوائول اور اس کا ریفارم جو ہے اس پہ بات کی گئی ہے. تو ایک تو یہ پلان ہے. ایک اور پلان ہے جو کہ پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے. اگین وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اس پہ بھی ایلوکیشن جو ہے وہ رکھی گئی. وہ کیا ہے؟ ایک دو چیزیں اس میں جو پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پلان تھا اس میں جو 4-5 میجر کراپس ہیں ان پہ فوکس کیا گیا ہے. آپ کا ویٹ پہ فوکس کیا گیا ہے، کاٹن پہ فوکس کیا گیا ہے، رائس پہ، اس پہ میز پہ. اسی طریقے سے جو فرٹیلائزر کی سبسڈی ہے اس کے لیے اس میں ایلوکیشن جو ہے وہ رکھی گئی. تو اوور آل جو رورل امپلائمنٹ ہے اور جو رورل لائیولیہڈز ہیں، رورل انکم کو بڑھانے کے لیے اس وقت مختلف اسکیم جو ہیں وہ صوبائی بجٹ میں بھی ہیں، وہ فیڈرل بجٹ میں گو کے ایلوکیشن تھوڑی ہے، ٹوٹل 12 بلین کی ہے. لیکن اس میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایک پالیسی گائیڈ لائن دی گئی ہے اور کچھ پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. تو یہ مل کے اوور آل یہ جو ہماری رورل لائیولیہڈس ہیں یہ ان کو امپروو کر رہے ہوں گے. اچھا، اور تیسرا بھی آپ کہتے کوئی اور بھی ہے؟ تیسرا جو پلان ہے، یعنی ایک تو آپ کے پاس یہ ٹرانسفارمیشن کا آ گیا، ایگریکلچر ایمرجنسی پلان آ گیا. ایک پارلیمنٹ میں ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، بالکل شندانہ گلزار صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. یہ NRRS رورل سپورٹ والی. ہاں، تو اس کی بھی وہ ایگریکلچر سے ریلیونٹ ہے. تو اس کی بھی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ان دونوں پروگرامز میں فیڈ ہوئی. تو ایگریکلچر کو کافی کنسلٹیٹیو پروسیس
بنا کے یہ جو 2-4 پلان اس وقت جو کہ پرائم منسٹر سے جو اپروو ہوئے ہیں، تو خاصے کنسلٹیٹو پروسیس سے یہ پلانز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور ان کے مطابق پھر اس کو فنڈنگ جو ہے وہ دینے کی اچھا، یہ تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی آر بیک ٹو 60s، جب گرین ہاؤس وہاں پہ ایگریکلچر، فیصل آباد یونیورسٹی یہ، اور اری چاول، اور وہ آپ دیکھیں بیج اس ریسرچ بھی تھی، یہ تو خیر ہے، لیکن اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیمن کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو پریکٹسز ہوتی ہیں نا، دے آر ناٹ بیسٹ پریکٹسز. فارمر مثلاً لیزر لیولنگ نہیں ہے، فلڈ سے وہ اریگیٹ کرتے ہیں اور وہ پانی کھیت یوں ہیں اور وہ چلتے بہت ضائع ہوتا ہے ایک، اور بہت سارا ویسٹیج. پھر اسی طرح جو بوائی ہوتی ہے، جب آپ اس کو سیڈ سو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ سے چھٹا دینا، وہ ایک تو یہ پریکٹسز ہیں. دوسری جو ان پٹس وغیرہ کی ہے، وہ بھی سبسڈیز جو ہیں وہ انڈسٹریل سیکٹر گیس کے اوپر دیتے ہیں، وہ پرائس بڑھا کے فارمر تک پہنچتی نہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز مارکیٹ کی، وہ تو خیر آپ نے آڑتی کی بتایا. ان 3 چیزوں کو بھی ان کے ساتھ ملا کے ریفارم کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ جی، وہ جو ایکسٹینشن کی خاص طور پر ٹرانسفارمیشن پلان میں ایک میجر چیز جو ہے وہ ایگریکلچر میکنائزیشن ہے، اور یہ بالکل ٹھیک. اور یہ چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام میں بھی شامل تھی. گو کہ وہ جو ٹارگیٹ اپروو کیے گئے تھے اس کے مطابق وہ ایکوپمنٹس جو تھے وہ نہیں اویلیبل کیے جا سکے، یا ان کے لیے الوکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، لیکن اس سال ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دوبارہ سے اس میں الوکیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اسپیشلی چائنا کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ چائنا آپ کو پتہ ہے کہ مشینری میں چائنا کین گائیڈ یو اینڈ چائنا کین ہیلپ یو. اسی طریقے سے ٹرانسفارمیشن پلان میں ایکسٹینشن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایکسٹینشن کی اس میں کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا جائے ایکسٹینشن سروسز کے لیے. لوگ جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے جو ایگریکلچر گریجویٹس ہیں وہ اس میں انگیج ہوں، وہ تھرڈ پارٹی ہائرنگ کے ذریعے جو ہے وہ جائیں اور جا کے اپنے اپنے ایریاز میں کسان کو سکھائیں. پھر ایکسٹینشن کے لیے جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ کافی کم خرچ ثابت ہو سکتا ہے کہ اب اسمارٹ فونز پہ، ویڈیوز پہ، فیس بک پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ جو بھی فصل آ رہی ہے اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جو فلمز ہیں وہ بنا کے، جو انٹرویوز ہیں وہ ایکسپرٹس کے وہ ڈالے جائیں، جو کہ اس وقت خاصی اس کی کوریج ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو چل رہی ہیں. آپ نے جو بات کی کہ شاید ہم 60s میں جا رہے ہیں، غالباً اس وقت سپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ون ون سچویشن کریٹ ہو سکے. آپ کے پاس لارج سیکٹر اور اسمال سیکٹر مینوفیکچرنگ جو ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ مراد جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ایس ایم ایز کو بھی مین اسٹریم دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے کریڈٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. جو سروسز سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر کو باقاعدہ آئی ٹی کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے کے اس کو بھی کام مزید اس پہ کرنے کی کوشش کی گئی. جو کچھ اس میں شاید اینٹی گروتھ، اینٹی سروس آئی ٹی سیکٹر گروتھ تھا، جو ریکمنڈیشن تھی بجٹ سے پروپوزل، وہ پہلے دن ہی شوٹ ڈاؤن کر دی گئی تھی، جس پہ انٹرنیٹ پہ ٹیکس لگنا، یا کالز پہ، ایس ایم ایس پہ، یا 3 منٹ سے زیادہ کال پہ جو ایف ای ڈی وغیرہ کی جو پروپوزل تھی وہ شوٹ ڈاؤن کر دی گئی کہ ان کو امپروو کیا جائے. اور ایگریکلچر میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اور زرعی ترقیاتی بینک نے ابھی چند دن پہلے ہی الیکٹرانک پاس بک جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کا کریڈٹ کے لیے وہ ایک لا اپروو کیا ہے، جو کہ کاشتکار کو وہ جو پٹواری اور گرداور ان سب کے وہ جھنجھٹ سے نجات دلائے گا. تو وہ جو پاس بک بنوانا ہوتی تھی جس کے تحت جا کے پھر آگے زرعی بینک سے یا کسی بینک سے زرعی قرضہ لیا جا سکے، اس پہ ٹریکٹر بھی ملتے تھے، تو اس کو اب الیکٹرانک پاس بک پہ لے آئے ہیں، جو کہ آپ کو کمپیوٹر کے 1 کلک سے جو آپ کا ریکارڈ جہاں پہ بھی کمپیوٹرائز ہوتا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوگی. تو وہاں پہ آپ کو الیکٹرانک. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ جو انجن آف گروتھ کے طور پہ کہا جا رہا ہے، اب نو عمل ہے، پلان جو ہے وہ پریپیئر کر لیا گیا ہے، اینڈ گورنمنٹ از پشڈ کہ اس کو کرے. جی، اور اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا، ورنہ آپ کی رورل اربن مائیگریشن انسسٹینیبل ہو جائے گی. اور یہ تو ہے بھی، پاورٹی بھی ریڈکشن ہوتی ہے. اگر ایگریکلچر کو آپ کہیں تو اتنے بہت لوگ ایگریکلچر ہے، تو پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ، اور مجھے سوال آ رہے ہیں بٹ ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. باٹم لائن یہ ہے کہ حکومت نے پلان پریپیئر کر لیے اور اگریسولی اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہیومن انفراسٹرکچر لائنڈ ڈپارٹمنٹس میں اور منسٹری میں جو ہے دیٹ از بین گیون. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک پروگرام وقت پہ پہنچتا رہے. اللہ حافظ.